السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح عقائد اور شروع کرتے ہیں پڑھنا۔ چلیے تھوڑی کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَا تَحْقِيقًا أَنَّا نَجْزُمُ بِالضَّرُورَةِ بِثُبُوتِ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ بِالْعَيَانِ وَبَعْضِهَا بالبيان وإلزاما أنه إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبت، وإن تحقق فالنفي حقيقة من الحقائق لكونه نوعا من الحكم، فقد ثبت شيء من الحقائق فلم يصح نفيها على الإطلاق، ولا يخفى أنه إنما يتم على العنادية۔ پیارے بچوں، صاحب کتاب اس بات پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں، اور دو طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں، ایک دلیل تحقیقی اور ایک دلیل الزامی۔ دلیل تحقیقی اور الزامی کا مطلب ہم اس سے پہلے سبق میں آپ کو سمجھا چکے ہیں، لیکن ایک بار پھر بیان کر دیتے ہیں۔ دلیل تحقیقی سے مقصود جو ہوتا ہے وہ اظہار حق ہوتا ہے، فریق مقابل کو لاجواب کرنا نہیں ہوتا ہے۔ تحقیقی دلیل وہ ہوتی ہے جس کے مقدمات نفس الامر میں سچے ہوں، صادق ہوں، اگرچہ مد مقابل کے نزدیک وہ سچے نہ ہوں، لیکن نفس الامر میں سچے ہوں، اور وہ مد مقابل اگرچہ تسلیم نہ کرتا ہو، لیکن اگر جس دلیل کے مقدمات نفس الامر میں سچے ہوں تو اس دلیل کو دلیل تحقیقی کہیں گے۔ اس سے مقصود اظہار حق ہوتا ہے، الزام خصم نہیں۔ اور دلیل الزامی وہ ہوتی ہے جس کے مقدمات مد مقابل کو مسلم ہوں، اگرچہ نفس الامر میں صادق نہ ہوں، اور خود یہ دلیل پیش کرنے والا خود اس کو چاہے وہ مسلم نہ ہوں۔ دلیل الزامی سے مقصود جو ہوتا ہے وہ الزام خصم ہوتا ہے، مد مقابل کو لاجواب کرنا ہوتا ہے۔ اظہار حق مقصد اس سے نہیں ہوتا ہے، اگرچہ چاہے ہو جائے، وہ الگ بات۔ صاحب کتاب دونوں طرح کی دلیلیں یہاں پر پیش کرتے ہیں حقائق اشیاء پر۔ فرماتے ہیں وَلَنَا تَحْقِيقًا، ہمارے پاس دلیل تحقیقی بھی ہے۔ دلیل تحقیقی اس بات کی یہ ہے کہ اَنَّا نَجْزُمُ بِالضَّرُورَةِ، ہم حقائق اشیاء کا جزم کرتے ہیں، بعض اشیاء کے ثبوت کا جزم کرتے ہیں بدیہی طور پر، بالعیان، کس سے؟ مشاہدہ کر کے، دیکھ کر، یعنی آسمان ہے، زمینیں ہیں، کائنات کے پیڑ پودے ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں، شب و روز ہیں، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ان کی حقیقتوں کے ثبوت کا یقین ہوتا ہے ہمیں۔ تو بعض اشیاء کے ثبوت کا یقین اور جزم ہمیں بدیہی طور پر بالعیان ہو جاتا ہے، حواس کے ذریعے سے ہو جاتا ہے، اور بعض کا ثبوت دلیل سے ہوتا ہے، جہاں پر نظر و فکر کی ضرورت ہوتی ہے تو استدلال کر کے بعض چیزوں کا ثبوت اور یقین کرتے ہیں ہم، استدلال کر کے۔ مثال کے طور پر کہیں سے دھواں اٹھ رہا تھا، تو دھواں کو دیکھ کر ہم نے یہ جان لیا کہ دھواں یہ آگ کا اثر ہوتا ہے۔ جب اثر پایا جا رہا ہے تو وہاں پر مؤثر ضرور ہوگا، اس لیے یہاں پر آگ کے وجود کا ہمیں یقین ہو جاتا ہے، لیکن دلالت عقل سے۔ تو یہاں پر استدلال کرنا پڑا، کچھ عالم حادث ہے،
حدوث کا یقین ہمیں کرنا پڑا مقدمات کو جوڑ کر، تو بعض کا ثبوت ہمیں بالعیان ہو جاتا ہے اور بعض کا بالبیان یعنی بالبرہان ہوتا ہے۔ مثال سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پر جو ہم نے بالعیان اور بالبیان کہا نا دلیل تحقیقی میں، اس دلیل پر سوفسطائیہ ایک بات کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو یقین نہیں کرتے، آپ لوگ یقین کریے، ہمیں یقین نہیں ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب اوہام و خیالات ہیں، نفس الامر میں کوئی بھی چیز ثابت اور موجود اور متحقق نہیں ہے، یہ بات کہہ سکتے ہیں وہ یہاں پر۔ دلیل تحقیقی کا خلاصہ ذہن میں آیا بچوں؟ تھوڑا سا دلیل تحقیقی کا آپ ترجمہ کر دیتے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَنَا تحقیقاً، ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم حقائق اشیاء کا ثبوت پیش کرے تحقیقی طور پر۔ دلیل تحقیقی یہ ہے کہ ہم بضرورہ بعض اشیاء کے ثبوت کا جزم کرتے ہیں بالعیان اور بعض کا بالبیان، وَإِلزَامًا، اور ایک ہمارے لیے ایک دلیل الزامی بھی ہے۔ دلیل الزامی یہ ہے، صاحب فرماتے ہیں انہو ان لم یتحقق نفی الاشیاء فقد ثبت، اگر اشیاء کی نفی متحقق نہ ہو تو حقیقت اور ہمارا مطلوب ثابت ہو گیا۔ وَإِن تحقق فالنفی حقیقت من الحقائق لکونہ نوعا من الحکم، اور اگر نفی متحقق ہو جائے تو نفی بھی حقائق میں سے ایک حقیقت ہے، کیونکہ وہ حکم کی ایک قسم ہے۔ فقد ثبت شیء من الحقائق، تو کوئی تو حقیقت ثابت ہو گئی نا۔ یہ دلیل الزامی جو صاحب کتاب نے پیش کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے ہمارے لفظوں میں کہ پیارے بچوں، جو سوفسطائیہ یہ کہتے ہیں کہ اشیاء کی حقیقت ثابت نہیں ہے، یعنی حقائق اشیاء کا انکار کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں، تو ہمارا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ آپ کا نفی کرنا یہ متحقق اور ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کا نفی کرنا یہ متحقق نہ ہو تو آپ کے نفی کی نفی ہو گئی، تو نفی کی اگر نفی ہو جائے تو یہی ہے ثبوت۔ تو اگر آپ کا نفی حقائق متحقق نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقائق متحقق ہو جائیں گے، اگر نفی متحقق نہیں ہوئی تو ان کا ثبوت متحقق ہو جائے گا، تو پھر حقائق کا ثبوت متحقق ہو گیا، اور دوسری شق تو ہمارا مطلوب حاصل ہو گیا۔ اور دوسری شق یہ ہے کہ اگر آپ کے نفی حقائق متحقق ہو، نفی حقائق متحقق ہو، تو ہم نفی ہی میں گفتگو کریں گے کہ یہ نفی جو ہے، حقائق کی نفی اگر متحقق ہو رہی ہے تو نفی خود یہ بھی تو حقائق میں سے ایک حقیقت ہے، کیونکہ نفی حکم کی ایک قسم ہے۔ حکم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حکم ایجابی، ایک حکم سلبی یا حکم منفی۔ تو ایجاب اور نفی یہ بھی حکم کی ہی دونوں قسمیں ہیں، تو اگر نفی متحقق ہو تو نفی حکم کی ایک قسم ہے، اور حکم یہ علم کی قسم ہے۔ علم کیفیات نفسانیہ سے ہے، کیفیات نفسانیہ عرض کی قسم ہے، اور عرض یہ ممکن کی قسم ہے، کیونکہ جوہر اور عرض دو قسمیں ہیں، اور ممکن وہ سب کے سب
یا تو بالفعل ثابت ہیں یا بالقوہ ثابت ہیں۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ یعنی وہ حقیقت ہے۔ اس طرح سے نفی بھی ایک حقیقت ہوئی، کیونکہ بعض ذہن میں کیف ہم نے کہا کیفیت نفسانیہ سے ہے، اور کیفیت نفسانیہ عرض ہے، اور وہ عرض یہ ممکنات یعنی موجودات خارجیہ سے ہیں، اور حقائق اشیاء میں سے موجودات خارجیہ بھی ہیں، تو اشیاء کی نفی بھی ایک حقیقت ہوئی۔ جب ایک حقیقت، نفی ایک حقیقت ہے، جب ایک حقیقت ثابت ہو گئی تو ایجاب جزئی ہو گیا نا بچوں، بعض کا ثبوت ہو گیا، کسی ایک کا ثبوت ہو گیا۔ اور آپ نے کیا تھا سلب کلی، آپ نے کہا تھا اشیاء کی حقیقتیں ثابت نہیں ہیں، تمام اشیاء کی حقیقتیں ثابت نہیں ہیں، تو سلب کلی آپ نے کیا تھا۔ سلب کلی کی رد میں ایجاب جزئی اگر کر دیا جائے تو سلب کلی ختم ہو جاتا ہے، تو یہاں پر ایجاب جزئی ہو گیا، تو ایک حقیقت ثابت ہوگی، ایجاب جزئی ہوگا، ایجاب جزئی ہی کافی ہے سلب کلی کے رد میں۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں دلیل الزامی یہ ہے کہ انہ ان لم یتحقق نفی الاشیاء، اگر اشیاء کی حقیقتیں متحقق نہ ہو، نفی حقائق اشیاء کی نفی متحقق نہ ہو، نفی اگر متحقق نہیں ہوگی، نفی کی نفی اگر ہوگی، نفی کا سلب اگر ہو جائے تو ثبوت ہو جائے گا یار، نفی کے سلب سے ثبوت ہو جاتا ہے، فقد ثبت، تو تحقیق کے بعد ثابت ہو گئی۔ وہ ان تحقق، اور نفی حقائق متحقق ہو تو اس سلسلے میں فن نفی حقیقت من الحقائق، نفی خود ایک حقائق میں سے ایک حقیقت ہے۔ کیوں؟ لکونہ نوعا من الحکم، کیونکہ نفی یہ حکم کی ایک قسم ہے۔ فقد ثبت، حکم کی قسم ہے، حکم علم کی قسم ہے، علم کیفیت نفسانیہ سے ہے، کیف موجودات خارجیہ سے ہے، اور حقائق اشیاء سے ہے ایک۔ فقد ثبت شیء من الحقائق، تو حقائق میں سے کچھ تو ثابت ہوا، جب کچھ ثابت ہو گیا فلم یصح نفیھا علی الاطلاق، تو ایسا فستائیہ حقائق کی نفی علی الاطلاق کر دینا صحیح نہیں ہے۔ صاحب کی شرح فرماتے ہیں ولا یخفی انہ انما یتم علی الانادیہ، اس میں کوئی پوشیدگی نہیں کہ یہ جو دلیل پیش کی ہے، یہ دلیل صرف اور صرف عنادیہ کے اوپر تام ہوتی ہے۔ کس پر تام ہوتی ہے؟ عنادیہ پر، یعنی جو دلیل الزامی ہے اس سے آپ نے ایک بات ثابت کیا نا کہ بعض حقیقت ثابت ہو گئی، اور سلب کلی کے لیے سلب کلی کے جواب میں ایجاب جزئی کافی ہے، یہ تو کہا نا۔ تو اس دلیل الزامی کے بارے میں ہمارے علامہ سعد الدین تفتزانی فرماتے ہیں کہ یہ دلیل عنادیہ کے خلاف تو حجت ہے، کیونکہ عنادیہ تو مطلقاً حقائق کا انکار کرتے ہیں، لیکن اندیہ یہاں پر یہ کہہ دیں گے کہ یہ دلیل تمہارے اعتقاد میں صحیح ہوگی، ہمارے اعتقاد میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اعتقاد کے تابع مانتے ہیں۔ اور لادریہ تو سوال کی دونوں شقوں پہ لادری کہہ دیں گے، وہ کہیں گے کہ اگر آپ نے ان سے کہا کہ نفی یا تو متحقق ہوگی یا نہیں ہوگی، تو وہ کہہ دیں گے کہ متحقق ہوگی لادری، ہمیں پتہ نہیں ہوگی لادری، تو وہ تو ہر چیز میں لادری کہہ دیں گے، کسی بھی شک کا اعتراف نہیں کریں گے وہ تو ان پر تو حجت قائم نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟
اگلے عبارت ہے صاحب کتاب کی، صاحب شرح فرماتے ہیں قالوا الضروریات منها حسیات والحس قد يغلط كثيرا كالأحول يرى الواحد اثنين والصفراوي قد يجد الحلو مرا ومنها بديهيات وقد تقع فيها اختلافات وتعرض بها شبه تفتقر في حلها إلى أنظار دقيقة والنظريات فرع الضروريات فسادها ولهذا كثر فيها اختلاف العقلاء۔ یہاں سے قالو ضمیر کا مرجع ہے سوفسطائیہ، اور سوفسطائیہ نے کہا، سوفسطائیہ کی طرف سے اس بات پر استدلال ہے کہ اشیاء کی حقیقتیں ثابت نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کوئی بھی شے یا کوئی بھی موجود دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو ضروری ہوتا ہے یا نظری ہوتا ہے۔ ضروری وہ ہوتا ہے جس میں تأمل و غور و فکر و ترتیب مقدمات کی ضرورت نہ پڑے جس کے حصول میں، اور نظری وہ ہوتا ہے جس کے حصول میں ترتیب مقدمات کی ضرورت پڑے، امور معلومہ کو ترتیب دے کر امور مجہولہ حاصل کیے جائیں، وہ نظری ہوتے ہیں۔ تو جب دو طرح کے ہوتے ہیں ضروری اور نظری، تو ضروری کے بارے میں ابھی پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ جو ضروریات ہیں، ضروریات جن کے سمجھنے کے لیے ترتیب مقدمات اور نظر و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ضروریات کی قسموں میں سے ایک حسیات ہے، جس کو بدیہیات الحصول کہا جاتا ہے، یعنی حسیات کے ذریعے سے کوئی بھی چیز کا علم بدیہی طور پر حاصل ہوتا ہے۔ بالکل یہ سب سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے بدیہیات میں، حسیات۔ ایسی بدیہیات ہیں، حسیات ہیں، بدیہیات ہیں، ان دونوں کو علم کے حصول میں اعلیٰ درجے کا مانا جاتا ہے۔ تو پہلے انہی دونوں سے صاحب کتاب سوفسطائیہ کی جانب سے ایک اعتراض کرتے ہیں، اور اس سے ثابت یہ کرتے ہیں سوفسطائیہ کہ اشیاء کی حقیقتیں ثابت نہیں ہیں۔ اس کے برخلاف بھی ضروریات میں تجربیات ہیں، وجدانیات ہیں، حدثیات ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن دو کو پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، دیکھیے سوفسطائیہ کے استدلال کا خلاصہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ ضروریات میں سے کچھ حسیات ہیں، یعنی حواس خمسہ کے ذریعے سے چیزوں کا علم ہوتا ہے ہمیں، یہ اعلیٰ درجے کا ہے۔ حسیات کے ذریعے سے جو علم کا جو جزم ہوتا ہے وہ سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حسیات ہی میں غور کر لیجئے، حسیات میں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ حواس کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور حادثہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت غلطیاں کرتا ہے۔ کتنی غلطیاں کرتا ہے؟ ایک بھینگا آدمی ہے، وہ ایک چیز کو دو دیکھتا ہے۔ ایک صفراوی آدمی ہے، وہ اس کو میٹھا بھی کڑوا لگتا ہے۔ کہتے ہیں سانپ کاٹا ہوا آدمی کو کڑوا نہیں لگتا ہے۔ آپ بارش کے قطرے جو اوپر سے اترتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قطرے آپ کی نگاہوں میں ایک تار کے مانند لگتے ہیں، وہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ کھینچے ہوا تار ہو۔ کیا واقعی تار ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو قطرہ ہوتا ہے، لیکن ایک دم پورا دھاگا سا بنا ہوا دکھتا ہے۔ ٹرین میں آپ بیٹھے ہوں تو پوری زمین آپ کو گھومتی ہوئی دکھے گی، اس کے پاس میں کھڑے ہوئے کھمبے جو ساکن ہیں وہ چلتے ہوئے لگیں گے۔ اتنی غلطیاں حواس کرتا ہے،
حادثہ اتنی غلطیاں کرتا ہے، جبکہ اس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اس کا جزم اور یقین ہوتا ہے، تو جس میں جزم اور یقین ہے اس میں اتنی غلطیاں۔ ایسے ہی بدیہیات لے لو، جو چیز بالکل بدیہی ہوتی ہے اس میں بہت سارے اختلاف بھی واقع ہو جاتا ہے۔ ایسے شبہات جانبین سے ہوتے ہیں، دو فریقین کے درمیان ایسے شبہات اور اعتراضات ہوتے ہیں کہ ان شبہات اور اعتراضات کا جواب دینے کے لیے، ان کا حل کرنے کے لیے انظار دقیقہ کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ تو جب حسیات، مثال دوں، جیسے معتزلہ کہتے ہیں بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں، اور معتزلہ کہتے ہیں یہ بالکل بدیہی بات ہے، لیکن اشاعرہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور بڑے مارکت العرا بحثیں ہوتی ہیں۔ تب یہ مسئلہ جا کے حل ہوتا ہے علم کلام میں، جیسے آپ اسی کتاب میں پڑھیں گے۔ ایسے ہی فلاسفہ کہتے ہیں ایک فاعل مختار کے قدرت کے تحت اگر دو مقدور ہیں تو وہ کسی ایک کو ترجیح دینے کے لیے مرجح کا محتاج ہوتا ہے، بغیر مرجح کے وہ ترجیح نہیں دے سکتا۔ اشاعرہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور مارکت العرا بحثیں اس میں جاری ہوتی ہیں، انظار دقیقہ کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے۔ یہ حال ہے حسیات اور بدیہیات کا، اور رہے یہ تو ان کا معاملہ یہ ہے۔ اس کے برخلاف رہے نظریات، تو نظریات تو ضروریات کی فرع ہیں، کیونکہ نظریات میں ہوتا کیا ہے، امور معلومہ کو ترتیب دے کر امور مجہولہ تک پہنچا جاتا ہے۔ تو جب ضروریات میں اتنا اختلاف اور اتنا فساد ہے تو انہی کو ترتیب دے کر تو مجہول تک پہنچا جائے گا، تبھی تو وہ نظری ہے، نظریات انہی کو تو کہیں گے۔ تو جو فرع ہو، جب اصل کے اندر اتنا فساد اور اختلاف اور یہ سب ہے تو فرع میں تو بدرجہ اتم ہوگا۔ اصل کیا فساد، فرع کا فساد ہوگا۔ اس لیے سوفسطائیہ کہتے ہیں اس لیے کوئی چیز ثابت نہیں ہے، حس کے ذریعے سے تم جس کا یقین کر رہے ہو سکتا ہے وہ تمہارا حس غلط ہی کر رہا ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے وہ ثابت نہیں مانتے ہیں۔ جب اب ہم تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں، ان کا اعتراض سمجھ میں آ گیا، ان کا اپنا استدلال سمجھ میں آ گیا نا۔ فرماتے ہیں قالو، سوفسطائیہ نے کہا ضروریات منہا حسیہ، ضروریات میں سے کچھ حسیات ہیں، والحس قد یغلط کثیرا، حس کبھی بہت غلطیاں کرتا ہے، کالاحول یر الواحد اثنین، جیسے کہ بھینگا آدمی ایک کو دو دیکھتا ہے، والصفرابی قد یجد الحلو مرا، اور صفرابی وہ میٹھے کو کڑوا پاتا ہے۔ اور ضروریات میں سے ہی بدیہیات ہے، اور بدیہیات میں قد تقع فیہا اختلافات، بدیہیات میں بہت سارے اختلافات واقع ہو جاتے ہیں، وتعرض بہا شبہ، اور ایسے شبہات اور اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں، تفتقر فی حلھا الی انظار دقیقہ، جن کے حل کرنے میں باریک نظروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ضروریات کا حال ہے۔ والنظریات فرع الضروریات، نظریات تو ضروریات کی فرع ہیں۔ ففسادها فسادها، تو ضروریات کا فساد تو نظریات کا فساد ہے۔ ولہذا، یہی وجہ ہے کثر فیہا اختلاف العقلاء، کہ نظریات میں عقلاء کا بڑا اختلاف ہے۔ لہذا اس سے سوفسطائیہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حسیات، جو کہ جس سے سب سے زیادہ علم حاصل ہوتا ہے، بدیہیات کے ذریعے سے بہت جزم ہوتا ہے، جب ان میں یہ غلطیاں، ان میں یہ فساد، ان میں یہ اختلافات ہیں، تو نظریات میں بدرجہ اتم
تو جب حسیات اور بدیہیات میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر ہو سکتا ہے تمہارا حس غلطی کر رہا ہو، جس کو تم حقیقت کہہ رہے ہو، تمہارے حس وہاں پر غلطی کر رہا ہو اور حقیقت میں وہ حقیقت نہ ہو، اس لیے آپ کا اشیاء کی حقیقتوں کا ثابت ماننا اور کہنا کہ وہ بدیہی ہیں اور ضروری ہیں، یہ سب کہنا صحیح نہیں ہے، اس لیے اشیاء کی حقیقت ثابت نہیں ہے۔ ان کا اپنا استدلال آپ نے سمجھ لیا۔ صاحب شرح جواب دیتے ہیں ان اعتراضات کا، ان کے اپنے استدلال کا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں پر تم نے کہا نا کہ حس بہت غلطی کرتا ہے، تو یار ہر آدمی کا حس غلطی نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر احول بھینگا آدمی 1 کو 2 دیکھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے حس میں کمی ہے، لیکن جس کے حس میں کوئی کمی نہیں ہے تو وہ تو 1 کو 2 نہیں دیکھتا ہے۔ تو وہ احول جو 1 کو 2 دیکھ رہا ہے وہ اپنے سبب جزئی کی بنا پر، اس کا اپنا ایک سبب ہے، تو اسباب جزئیہ کی بنا پر اگر کہیں پر حس غلطی کر رہا ہے تو اس کی بنا پر تمام حاسوں پر حکم لگا دینا تو صحیح نہیں ہوگا۔ کچھ جگہوں پر اسباب جزئیہ کی بنا پر حس غلطی کر رہا ہے، اس کی بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ دوسری جگہ پر بھی حس کے ذریعے سے جزم اور یقین نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جس کا یار حادثہ بالکل صحیح ہے تو وہاں پر کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ ٹرین میں آدمی بیٹھا ہوا، اسے لگتا ہے کہ جیسے تیز رفتار ٹرین چل رہی ہے تو اسے لگتا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے، پیڑ گھوم رہے ہیں اور کھمبے چل رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر سبب جزئی ہے۔ سبب جزئی کیا ہے؟ ٹرین کا بہت تیز رفتار ہونا۔ اس لیے اس تیز رفتار ٹرین میں جو بیٹھا ہے اس کا حص صحیح سے کام نہیں کر پاتا ہے، باہر کی چیزوں پر اس کی نظر جم نہیں پاتی ہے، تو اس سبب جزئی کی بنا پر وہاں پر حس نے غلطی کی، تو اس سے کیا یہ لازم آتا ہے کہ باہر کا جو آدمی زمین پر بیٹھا ہوا ہے باہر، اس کے لیے بھی زمین گھوم رہی ہے، اس کا حس غلطی نہیں کرے گا؟ تو اسباب جزئیہ کی بنا پر اگر کہیں پر حس غلطی کر رہا ہے تو اس کی بنا پر تمام حواس پر یہ حکم لگا دینا صحیح نہیں ہے، اور مطلقاً یہ کہہ دینا صحیح نہیں ہے کہ جزم اور یقین نہیں حاصل ہو سکتا۔ جواب کا خلاصہ ذہن میں آیا؟ فرماتے ہیں قلنا غلط الحس فی البعض لاسباب جزئیہ، بعض معاملات میں حس کا غلطی کرنا یہ اسباب جزئیہ کی بنا پر ہے، لا ینافی الجزم بالبعض، بعض دوسری چیزوں کے جزم کے یہ منافی نہیں ہے، جہاں پر اسباب غلط منتفی ہوں۔ بھئی جہاں پر غلطی کے اسباب منتفی ہیں نہیں تو وہاں پر تو جزم ہو سکتا ہے، اس جزم کے یہ منافی نہیں ہے۔ ایسے ہی انہوں نے کہا بدیہیات میں بہت اختلاف ہوتا ہے، جیسے ہم نے مثالیں دی تھیں، تو بدیہیات میں اختلاف ہوتا ہے تو اس لیے ثابت نہیں مانیں گے۔ صاحب شرح اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے بدیہیات میں اختلاف اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ شے ثابت نہیں ہے، بلکہ بدیہیات میں اختلاف انسیت اور الفت نہ ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ انسیت اور الفت نہ ہونے کی وجہ سے بدیہیات میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو جس شخص کو انسیت اور الفت نہیں ہے تو وہ اس میں اختلاف کر بیٹھتا ہے، لیکن جس کو انسیت اور الفت ہوتی ہے تو کیا اس کے لیے بھی ثابت نہیں مانیں گے وہاں پر حکم؟ اگر کسی کو انسیت اور الفت ہے اور وہ مسئلے کو وہاں پر بیان کر رہا ہے کہ یہ شے ثابت ہے، تو وہاں پر تو شے ثابت ہوگی۔ ہاں جس کو انسیت اور الفت نہیں ہے پھر بھی وہ بدیہی چیز میں اختلاف کرے تو ایسے اختلاف جسم کے منافی نہیں ہوں گے۔ فرماتے ہیں مثال کے طور پر کوئی مسئلہ ہے آپ کے لیے بڑا آسان ہے، بدیہی ہے بالکل، لیکن جو غیر مسلم ہے اس نے تو ابھی آپ کا دین، آپ کا مذہب جانا ہی نہیں، اس کے سامنے کوئی مسئلہ دینیہ رکھیں گے تو اس کے لیے وہی مسئلہ بڑا نظری ہوگا،
کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس دین کے بارے میں نہیں جانتا، اسے انسیت نہیں ہے ابھی اس دین سے، لیکن جب وہ مومن ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا، تو اسے جب انسیت ہو جائے گی اس دین سے تو اسے فوراً وہ مسائل سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو یہاں پر غیر مسلم جو اختلاف کرے گا وہ علف و انسیت نہ ہونے کی وجہ سے، اسی کا فرماتے ہیں صاحب کتاب، فرماتے ہیں والاختلاف فی البدی، بدیہی کے اندر جو اختلاف ہے لعدم الالف اور لخفاء فی التصور، لعدم الالف وہ انسیت نہ ہونے کی وجہ سے، اور لخفاء فی التصور یا اس وجہ سے ہے کہ تصور میں خفا ہے، تصور میں خفا ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے بدیہی میں اختلاف۔ مثلا کوئی شخص کہے واجب الوجود لیس بعرض، واجب الوجود عرض نہیں ہے، اب اگر اس میں کوئی اختلاف کر بیٹھے تو اختلاف کرنے کی وجہ یہ ہے، ویسے تو یہ بدیہی ہے بالکل، اختلاف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے موضوع اور محمول کا صحیح تصور نہیں کیا، اگر وہ یہیں پر موضوع اور محمول کا صحیح تصور کر لے فوراً اختلاف ختم کر دے گا اور اس کے سمجھ میں آ جائے گا بدیہی طور پر کہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ کیسے؟ واجب الوجود یہاں پر موضوع ہے اور لیس بعرض اس کا محمول ہے، عرض محمول ہے، تو واجب الوجود موضوع ہے، اس میں اختلاف اس نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ واجب الوجود کا معنی نہیں جانتا تھا، عرض کا معنی نہیں جانتا تھا، لیکن جب معنی سمجھ لے گا، معنی کیا ہے؟ واجب الوجود کا معنی ہے واجب الوجود وہ ذات ہے جو موجود بے ذاتی ہی ہو اور اپنے وجود میں کسی محل یا کسی علت کی محتاج نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو محل کی محتاج نہ ہو وہ واجب الوجود ہے۔ اور عرض کسے کہتے ہیں؟ عرض وہ ہے جس کا اپنا وجود فی نفسی ہی کچھ نہ ہو، بلکہ اس کا وجود محل کے تابع ہو، جو محل کا محتاج ہو اسے عرض کہیں گے۔ تو دیکھو واجب الوجود اور عرض میں تو تنافی ہے معنی میں، کیسے واجب الوجود عرض ہو سکتا ہے؟ اب ان دونوں موضوع اور محمول کو دونوں کو وہ سمجھ لے گا تو فوراً اختلاف کرنا ختم کر دے گا نا۔ تو جب تک اس نے موضوع اور محمول کو نہیں سمجھا تھا، تصور صحیح نہیں کیا تھا، تصور میں خفا کیا، موضوع اور محمول کے تصور میں اس نے اس پر تصور کرنے میں اس پر خفا تھی، اس وقت تک وہ اختلاف کرے گا اس بدیہی میں بھی، لیکن جب صحیح تصور کر لے گا تو یہ اختلاف چھوڑ دے گا۔ اسی لیے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ تصور میں خفا کی وجہ سے اختلاف بدیہی میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ اختلاف لا ینافی البداہت، اس شے کے بداہت کے منافی نہیں ہے کہ اختلاف ہو گیا تو وہ شے بدیہی نہیں رہی، وہ تو شے بدیہی ہے۔ اور آپ نے یہ کہا بہت زیادہ اختلافات ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اختلافات کی کثرت جو ہے نا، وہ اختلافات کی کثرت انظار کے فساد کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی بات کو حاصل کرنے کے لیے نظر کی، آپ نے صحیح نظر کی اور آپ صحیح نتیجے تک پہنچ گئے، دوسرے شخص نے وہی نظر کی، اسی کو حاصل کرنے کے لیے نظر کی اور اس نے کوئی نظر اس طور سے ترتیب دی کہ وہ دوسرے نتیجے تک پہنچا، کسی دوسرے نے دوسری نظر کی وہ کسی اور نتیجے تک پہنچا۔ ایسے اختلاف اس لیے بہت سارا ہو سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کی نظر الگ الگ ہو سکتی ہے، نظریں جتنی فاسد ہوتی رہیں گی اختلاف ہوتا رہے گا۔ تو اختلاف کی کثرت یہ انظار کے فساد کی وجہ سے ہے، اور انظار کے فساد کی وجہ سے اختلاف کی کثرت یہ منافی نہیں ہے بعض نظریات کی حق ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَكَثْرَةُ الْاخْتِلَافِ لِفَسَادِ الْأَنظَار، کثرت اختلاف انظار کے فساد کی وجہ سے ہے، یہ منافی نہیں ہے، لا تنافی، یہ منافی نہیں ہے حقیت بعض نظریات کے حق ہونے اور اس کے ثبوت کے منافی نہیں ہے۔ پھر صاحب شرح فرماتے ہیں والحق، آپ کتنی بھی دلیلیں دے دو، حق یہ ہے کہ انہ لا طریق الی المناظرہ معہم، سوفسطائیہ کے ساتھ مناظرہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، خصوصاً لادریہ کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ لادریہ تو نہ ثبوت کا اعتراف کریں گے نہ نفی کا اعتراف کریں گے، وہ ہر معاملے میں لادری کہیں گے۔ جو آدمی نہ ثبوت مانے نہ نفی مانے، ضدین کی یعنی ثبوت و نفی جو نقیضین ہیں،
دونوں کا ارتفاع جو کر دے تو اس کے سامنے آپ کسی دلیل سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں کر پائیں گے، اس لیے ان کے ساتھ مناظرہ کا کوئی طریقہ نہیں ہے، خصوصاً لا ادریہ کے ساتھ، لأنہم لا یعترفون بمعلوم، کیونکہ وہ کسی معلوم کا ہی اعتراف نہیں کرتے، کسی معلوم شے کا ہی اعتراف نہیں کرتے، جس کو بھی آپ کہیں کہ یہ چیز، کہ جس چیز کے ذریعے سے آپ استدلال کریں گے وہ شے معلوم ہوگی، تو وہ کہیں گے کہ یار جس سے تم استدلال کر رہے ہو، جس کو تم معلوم کرو، ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ یہ معلوم ہے۔ جب معلوم ہی کا اعتراف نہیں کرے گا تو اب اس کے ذریعے سے مجہول کیسے ثابت ہوگا؟ نہیں ہو سکتا نا، تو اس لیے ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لأنہم لا یعترفون بمعلوم، کیونکہ وہ معلوم کا اعتراف نہیں کرتے کہ اس کے ذریعے سے مجہول کا ثبوت ہو۔ بل الطریق، صاحب شرح فرماتے ہیں ہاں ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کا ایک طریقہ ہے صرف، وہ یہ ہے کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اگر آگ جلائے تو ان سے پوچھا جائے کہ آگ جلا رہی ہے، اگر یہ کہیں کہ ہاں آگ جلا رہی ہے تو اس کا مطلب آگ کی جو حقیقت ہے احراق، جلانا، اس کا اعتراف کر لیا۔ اگر یہ کہیں اعتراف کر رہے ہیں اس کی جلانے کا تو انہیں نکال لو، اور اگر اعتراف کہیں یہ کہیں لا ادری ہمیں پتہ نہیں جلا رہی ہے نہیں جلا رہی ہے، تو اب ان کو جلنے دو، اسے چھوڑ دو۔ یہی ان کے ساتھ مناظرہ کا طریقہ ہے۔ فرماتے ہیں بل الطریق، بلکہ راستہ ان سے مناظرہ کا یہ ہے تعذیبہم بالنار، کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے، ان کو آگ سے تکلیف دی جائے، لیعترفوا، تاکہ یہ اعتراف کر لیں، اگر اعتراف کر لیں تو نکال لو، او یحترقوا، یا اگر اعتراف نہ کریں تو جل جائیں۔ آگے صاحب کتاب وسوف استا اسم للمموہہ، یہاں سے صاحب شرح یہ بتا رہے ہیں کہ سوفسطا، یہ جو نام ان کا ہے نا، یہ در حقیقت مرکب لفظ ہے۔ ایک صوفہ لفظ ہے، صوفسطائیہ لفظ ہے سین کے ضمے کے ساتھ، ایک صوفہ لفظ ہے، ایک استا لفظ ہے، دو لفظوں سے مرکب ہو کر یہ بنا ہے۔ صوفہ کا معنی ہوتا ہے تو صوفہ کا معنی ہوتا ہے علم و حکمت، اور استا کا معنی ہوتا ہے غلط اور ملاوٹی، ملمہ سازی کیا ہوا۔ تو سوفسطائیہ کا معنی ہوگا ملاوٹی اور بناوٹی اور ملمہ سازی کیا ہوا علم و حکمت، اسی میں یا نسبتی لگا دی کہ ملمہ سازی کیا ہوا بناوٹی اور ملمہ سازی کیے ہوئے علم و حکمت کی جانب جو لوگ منسوب ہیں، غلطی کرنے ایسی غلط بیانیوں کی طرف جو لوگ منسوب ہیں وہ سوفسطائیہ ہیں، تو یہ مل کر بنا ہے۔ وہی فرماتے ہیں وَسوفسطا اسم للحکمت المموہہ، سوفسطا یہ بناوٹی اور ملمہ سازی کی ہوئی حکمت اور علم مزخرف کا نام ہے، کیونکہ صوفہ کا معنی ہے علم اور حکمت، اور استا کا معنی ہے مزخرف اور غلط، تو دونوں سے ملا کر سوفسطا بن گیا۔ پھر اسی سے ایک مصدر مشتق کر لیا سفسطہ، باثرہ کے وزن پر، ایسا ہو جاتا ہے۔ پہلے ان کو معرب بنایا، مرکب کر کے عربی بنا دی، دوسری زبان کے لفظ ہیں، پھر ان سے ایک مصدر مشتق کر لیا، جیسے کہ فلسفہ مصدر ہے، یہ فلسفہ کو مشتق کیا گیا ہے فیلسوف سے۔ صوف کا معنی کیا تھا؟ علم و حکمت، اور فیلا کا معنی کیا ہے؟ محب، تو فیلسوف معنی ہوتا ہے محب الحکمہ، اس سے دونوں سے مرکب کر کے اس سے مصدر مشتق کر لیا اور بنا لیا فلسفہ۔ تو پیارے بچوں، آپ نے گفتگو آج کی دھیان سے سنی، دراز ہو گئی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔